ظہیر الدین بابر ایک باوقار بلند عزائم بادشاہ اور چنگیزی جلال اور تیموری شجاعت کا نادر مجموعہ تھا۔ ترک اور تتاری دراصل منگول تھے۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے بعد منگول ترکوں اور تتاریوں میں تقسیم ہو گئے۔ جو تہذیب یافتہ ہو گئے ترک کہلائے، جو اپنی اصل حالت میں قائم رہے وہ تتاری کہلائے۔ بابر اپنے باپ کی طرف سے امیر تیمور کے ترکی قبیلے اور ماں کی جانب سے منگول قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ بابر 24 فروری 1483 عیسوی کو پیدا ہوا۔ حضرت ناصر الدین خواجہ نے اس کا نام ظہیر الدین رکھا۔ چونکہ لوگ اس نام کو اچھی طرح ادا نہ کر سکتے تھے، اس لیے ماں نے بابر نام تجویز کیا۔ ترکی زبان میں بابر شیر کو کہتے ہیں۔ اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کی چھوٹی سی خود مختار ریاست کا حکمران تھا، جو افغانستان کے شمال میں واقع ہے۔ بابر کی عمر ابھی 11 سال تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور حکومت کا بوجھ بابر کے نازک کندھوں پر آ پڑا۔ جن عزیز و اقارب سے کسی امداد کی توقع تھی، وہی دشمن ہو گئے اور فرغانہ کی تقسیم کے درپے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ ظہیر الدین بابر کو اپنے ماموں اور چاچا کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی۔ بابر سمرقند زیر کرنے میں مصروف تھا کہ فرغانہ پر اس کے چھوٹے بھائی جہانگیر نے قبضہ کر لیا۔ بابر فرغانہ کی طرف لپکا تو سمرقند بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 1499 عیسوی میں اس نے دوبارہ فرغانہ پر قبضہ کر لیا اور اگلے سال سمرقند پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ 1501 میں بابر نے ایک خون ریز معرکہ میں شکست کھائی اور بھاگ کر جان بچانے پر مجبور ہو گیا۔ کابل کا حکمران جو اس کا چچا تھا فوت ہوا۔ اس وقت وہاں ارغنوں نے کھلبلی مچا رکھی تھی۔ بابر اس طرف متوجہ ہوا اور ارغنوں کا فتنہ فروغ کر کے کابل اور غزنی پر قابض ہو گیا۔ یہ 1504 عیسوی کا واقعہ ہے اور مشرق کی طرف بابر کا یہ پہلا قدم تھا۔ بابر نے 1505 عیسوی میں دریائے سندھ کے علاقہ پر یلغار کی۔ 1519 میں شمالی سرحدی علاقوں پر یورشکی اور بیرا پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال سیالکوٹ تک آ پہنچا، لیکن لاہور کی طرف نہ بڑھ سکا کیونکہ اسے واپس جا کر ارغنوں سے جنگ کرنا پڑی۔ اس نے انہیں شکست دے کر قندھار فتح کر لیا۔ 1524 عیسوی میں دولت خان لودھی حاکم پنجاب اور سلطان ابراہیم میں مناقشت ہو گئی۔ دولت خان نے بابر سے مدد مانگی۔ ادھر بہادر کے باغی امراء نے ابراہیم کے چچا عالم خان کو گجرات سے بلا بھیجا۔ وہ بھی بابر سے مدد مانگنے کے لیے کابل جا پہنچا۔ اتنے میں میواڑ کے حاکم رانا سنگھا نے حالات کا جائزہ لے کر بابر کو دلی پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی۔ چونکہ اس کا خیال تھا کہ بابر بھی تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا اور اس کے بعد راجپوت دلی پر قبضہ کر لیں گے، لیکن بابر کی اپنی نظریں پنجاب پر تھیں۔ جیسے وہ تیمور کے جانشین کی حیثیت سے اپنی وراثتی ملکیت سمجھتا تھا، یوں بھی کابل کی حکومت کے استحکام کے لیے اسے پنجاب کی زیادہ ضرورت تھی۔ دلی فتح کرنے کا وہ شروع میں اتنا آرزومند نہ تھا، چنانچہ 1524 عیسوی میں وہ لاہور پر حملہ آور ہوا اور ابراہیم لودھی کے ارسال کردہ فوجی دستے کو شکست دی۔ شکست
دے کر لاہور اور دیپالپور پر قابض ہو گیا۔ دولت خان کو اس نے جلندھر اور سلطان پور کی جاگیریں دینا چاہی، لیکن وہ بگڑ گیا، لہٰذا بابر پنجاب کے متفقہ علاقوں میں اپنے افسر مقرر کر کے واپس چلا گیا۔ اس وقت تک اس پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ پنجاب حاصل کرنے کے لیے دلی فتح کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ اس لیے نومبر 1525 میں وہ ہندوستان پر آخری حملے کے لیے روانہ ہوا اور پنجاب میں دولت خان لودھی کی مزاحمت ختم کر دی، جو اس دوران بابر سے باغی ہو گیا تھا۔ دولت خان لودھی کی سرکوبی کے بعد وہ 12,000 سپاہ اور بھاری توپ خانہ لے کر پانی پت کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا۔ اس کے بعد پانی پت کی پہلی لڑائی کا آغاز ہوا۔ 21 اپریل 1526 کو پانی پت کے میدان میں تاریخ کی ایک یادگار جنگ لڑی گئی۔ ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ لشکر اور 1000 جنگی ہاتھی تھے۔ بابر نے بڑی ہوشیاری اور عقل مندی سے اپنی فوج کو صف آرا کیا۔ پہلے دائیں طرف پانی پت کے قلعے پر قبضہ کیا اور وہاں فوج متعین کی۔ بائیں جانب خندق کھدوائی اور درخت کاٹ کر گرا دیے تاکہ بایاں بازو محفوظ رہے۔ بہت سی بیل گاڑیوں چمڑے کے تسموں سے باندھ کر فوج کے سامنے لگا دی تاکہ دشمن بھرپور حملہ نہ کر سکے۔ درمیان میں توپیں نصب کر دی۔ ابراہیم لودھی کی فوج کافی دیر تک یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ مغلوں پر کس طرف سے حملہ کیا جائے۔ آخر میدان کارزار گرم ہوا۔ ابراہیم لودھی نے ذاتی شجاعت سے اپنی فوج کی بد دلی کی تلافی کرنا چاہی، لیکن بابر کی فوجی مہارت اور جنگی چالوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور وہ شکست فاش کھا کر میدان جنگ میں کام آیا۔ بابر فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوا اور شہزادہ ہمایوں کو فوراً آگرہ روانہ کیا تاکہ لودھیوں کے دارالسلطنت اور خزانوں پر قبضہ کر لے۔ اس کے بعد کنواہا کی لڑائی کا آغاز ہوا۔ میواڑ کے حاکم رانا سنگھا کا خیال تھا کہ بابر اپنے پیش روؤں کی طرح ابراہیم لودھی کو شکست دے کر واپس چلا جائے گا، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ اس سرزمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہندوستان سے نکالنے کے منصوبے سوچنے لگا اور بہت سے راجپوتوں، راجاؤں اور افغان سرداروں کی امداد حاصل کر کے 1527 میں کنواہا کے مقام پر آ گیا۔ یہ گاؤں آگرہ کے مغرب میں ہے اور اب کنوا کے نام سے موسوم ہے۔ رانا سنگھا کی فوج بے شمار پیادوں، سواروں اور 500 ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ اس فوج میں ہندوؤں کے علاوہ مسلمان سردار بھی شامل تھے، جس میں صلاح الدین اور حسن میواتی کے نام قابل ذکر ہیں۔ رانا سنگھا خود ایک بہادر انسان تھا، وہ بے شمار لڑائیوں میں حصہ لے چکا تھا۔ اس کے جسم پر 80 زخموں کے نشان تھے۔ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی، ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ایک ٹانگ بھی بیکار تھی۔ بظاہر تعداد میں راجپوتوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن بابر نے اس موقع پر اپنے اللہ سے مدد مانگی۔ اس نے شراب نوشی سے توبہ کر لی، شراب کے سونے چاندی کے برتن توڑ دیے اور اپنے سپاہیوں کا دل بڑھانے کے لیے ان کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ ظہیر الدین بابر کی تقریر نے مغل سپاہیوں کو جذبہ جہاد سے سرشار کر دیا اور
انہوں نے حلف اٹھایا کہ جیتے جی جنگ سے منہ نہ موڑیں گے۔ مغل سپاہی جان توڑ کر لڑے۔ بابر کی جنگی چالوں اور توپچوں نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ آن کی آن میں دشمن کی فوج کے چھکے چھوٹ گئے اور رانا سنگھا بری طرح شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ کنوا کی لڑائی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ راجپوت طاقت کا شہزادہ بکھر گیا اور رانا سنگھا کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد فتح چندیری کا آغاز ہوا۔ بھوپال کے قریب چندیری کا مضبوط قلعہ راجپوتوں کا جنگی مرکز تھا۔ سکندر لودھی کے زمانے میں یہ افغانوں کے قبضے میں تھا، لیکن ابراہیم لودھی کے عہدے میں حسین فرمالی کے قتل کے بعد رانا سنگھا نے اسے فتح کر کے اپنے ایک سردار میدنی راؤ کو دے دیا۔ بابر نے حملہ کیا تو راجپوتوں نے بڑی بہادری سے مغلوں کا مقابلہ کیا، لیکن بابر کی فوج کے سامنے ان کے قدم نہ جم سکے اور بری طرح شکست کھائی۔ اس کے بعد افغانوں کی سرکوبی کی۔ راجپوتانہ سے فارغ ہو کر بابر بہار اور بنگال کی طرف متوجہ ہوا۔ مئی 1929 میں پٹنہ کے قریب گارگرہ کی لڑائی میں اس نے افغانوں کو شکست دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال کے حاکم نصرت شاہ نے اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح بابر تمام شمالی ہند کا بادشاہ بن گیا۔ اب بابر کی سلطنت کابل، پنجاب، اودھا، بہار، بنگال، گوالیار اور راجپوتانہ کے بیشتر حصے پر مشتمل تھی۔ اس نے آگرہ اور کابل کے درمیان آمد و رفت اور ڈاک کا مناسب انتظام کیا۔ سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے پر علیحدہ حاکم مقرر کیا۔ اس نے اپنے سپہ سالار خواجہ کلاں کو غزنی، اپنے بیٹے ہندال کو کابل اور دوسرے بیٹے اکثری کو ملتان کا حاکم مقرر کر دیا۔ بابر کی شخصیت بہت ہی دلچسپ شخصیت تھی۔ بابر کو اپنے اوصاف کی بنا پر اسکندر اعظم، شارلمین اور نپولین کے درجے کی عظیم تاریخی شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اس کی خود نوشت سوانح عمری تزک بابری کو عالمی تاریخ ادب میں بہت بلند مقام مرتبہ حاصل ہے۔ بابر نہایت اعلیٰ ظرف، مدبر، شیر دل اور اعلیٰ پائے کا جرنیل تھا۔ وہ علم و ادب کا دل دادا تھا۔ اس کے پیچھے تیموری خاندان کی شاندار روایات تھی۔ اس نے ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا جس کو خط بابری کہتے ہیں۔ اس نے خط بابری میں پورا قرآن مجید لکھوایا اور یہ نادر نسخہ مکہ معظمہ بھجوایا۔ وہ فارسی اور ترکی زبانوں کا اعلیٰ پائے کا ادیب اور شاعر تھا۔ 1530 میں بابر کا بیٹا ہمایوں اپنی جاگیر سنبھال رہا تھا کہ سخت بیمار ہو گیا۔ بابر کو اپنی اولاد میں ہمایوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی۔ بابر نے اسے آگرہ بلوایا، لیکن ہمایوں کی طبیعت روز بروز گرتی جاتی تھی، حتیٰ کہ اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ جب تمام امیدیں منقطع ہو گئیں تو بعض دوستوں نے مشورہ دیا کہ
صدقے کے طور پر کوئی بہت بڑی قیمتی اور عزیز شے کی خیرات کی جائے۔ ممکن ہے خدا اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اور بابر نے کہا سب سے قیمتی چیز تو میری زندگی ہے۔ سو وہ اپنے تخت سے اٹھا اور اپنے لگتے جگر پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بابر نے ہمایوں کے بستر کے گرد چکر لگایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمایوں کو صحت یابی عطا فرما اور اس کی بیماری اسے لگ جائے۔ چنانچہ تھوڑے عرصے بعد ہمایوں تندرست ہو گیا اور بابر آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو گیا اور آخر کار 1530 میں اس بیماری نے بابر کی جان لے لی۔ بابر نے بستر مرگ پر اس نے ہمایوں کو بڑی قیمتی نصیحتیں کی۔ اس نے ہمایوں کو مذہبی تنگ نظری سے بالا تر رہنے اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو برقرار رکھنے کی تاکید کی اور لطف و احسان سے اشاعت اسلام اور شیعہ سنی اختلافات کو نظر انداز کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ ہمایوں اپنے باپ کی وصیت پر تمام عمر کاربند رہا۔ بھائیوں نے اسے ہر چند تنگ کیا اور ستایا، مگر اس نے ہمیشہ ان سے عمدہ سلوک کیا۔